ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس میں مسلمانوں نے برے صغیر کے مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے انگریز کو ہندوستان سے نکال بھگائیں۔ انہوں نے 1857 میں یہ کوشش کی، لیکن اس کوشش کو چند غداروں نے ضائع کر دیا۔ ان کے نام تاریخ کے منہ پر قائم ہے، بلکہ تاریخ کے لیے وہ قلم کا ٹیکا ہے۔ پتہ کرنا وہ کون ہے۔ وہ میر جعفر کس تربیت کا آدمی تھا، میر صادق کس ڈگر کا آدمی تھا جس نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، مسلمانوں کے ہتھیار گر گئے، مسلمان گرفتار ہو گئے۔ عزیز طلبا، تمہاری یہ دستاریں جو ہیں، یہ مت سمجھنا اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کے پیچھے 1857 سے لے کر اس وقت کے زمانے کے ہر درخت کی لٹکی ہوئی عالم کی لاش کی قوت اس میں موجود ہے۔ اس میں سلیدہ پٹم کی طاقت موجود ہے، اس میں محصول کی جنگیں موجود ہیں، اس میں تیتو میر کی صلاحیت موجود ہے، اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی گرج موجود ہے۔ یاد رکھنا اس میں میرے نانوتوی کا علم موجود ہے۔ تمہاری دستاریں اس میں میرے شیخ العرب والعجم جن کے والد شیخ الہند تھے، بیٹا ایسا تیار کیا، باپ ایسا بنایا، اولاد ایسی بنائی، شاگرد ایسا بنایا جو شیخ العرب والعجم بنا۔ اس میں شیخ الہند کا تقویٰ موجود ہے، اس میں شیخ العرب کی مجاہدانہ صلاحیت موجود ہے، اس میں امیر شریعت کی للکار موجود ہے، اس میں حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کی گرج چمک موجود ہے۔ اس میں جرأتیں ہیں، اس میں طاقتیں ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اس میں بصیرتیں ہیں۔ یہ دستار تمہارے سر پہ چند گز کا کپڑا نہیں، یہ میرے دیوبند کی امانت ہے، یہ میرے اکابر کا تقویٰ ہے۔ اسے سنبھال کے رکھنا۔ اللہ کی قسم، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت والے کی ملامت میں مت آنا۔ یہ دستار دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ حاضرین محفل، اس وقت انہوں نے سوچا 1857 کے بعد اب دو باتیں رہ گئی۔ مسلمان ان علماء کے پاس جو باقی بچے، جو زندہ رہے، کہ ہم نے نسلوں تک اس دین کو کہنے پہنچانا ہے۔ دین پر ضربے کاری اکبر بادشاہ کے دور میں بھی پڑی تھی۔ اللہ جزائے خیر دے، شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو ایسی پیوریفیکیشن کی، ایسا صاف کیا دین کو، وہ جو ملاوٹ کرنا چاہتا تھا اسے ایک طرف کر دیا اور دین کو خالص کر کے پھر امت کے حوالے کر دیا۔ اس میں حضرت نانوتوی کا جذبہ موجود ہے۔ لاؤ چنگیز خان کو، چنگیز خان تو نے ہماری کھوپڑیاں اڑائی تھی، تو نے ہماری کتابوں کو اٹھا کے اس وقت دریائے دجلہ و فرات میں پھینکا تھا۔ تیرا خیال تھا کہ چوک سرور شہید تک دین نہیں پہنچے گا اور یہاں کوئی عالم نہیں بنے گا۔ چنگیز تو آج بھی جہنم میں جل رہا ہوگا۔ دیکھ لے میرے محمد کریم، یہاں صرف پہنچا نہیں، اس دین کو پڑھنے والے ہمارے یہ نوجوان آج عالم بن کے دین کے خلاف تمام فتنوں کو دفاع کرنے کی نیت سے پھر تیار ہیں۔ مدارس میں بہار آئی ہوئی ہے، جاؤ وفاق مدارس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو۔ اللہ کی قسم، ہزاروں علماء طالب علم علماء بنتے نظر آئیں گے، ہزاروں بیٹیاں آج عالمات بنتی نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ، ساری چیزیں موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گی انشاءاللہ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم کیا کریں، تلوار سے ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دو باتیں تھیں کہ ہم یہ انقلاب کیسے برپا کریں۔ دیکھو عزیزو، جنگیں دو طرح ہوتی ہیں۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو آلات کے ساتھ لڑی جائے، اسے گرم جنگ کہتے ہیں۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو سرد جنگ کہلاتی ہے، یہ تہذیبوں کی جنگیں ہوتی ہیں۔ آلات کے ساتھ جنگ لڑنا یہ آسان ہے۔ انڈیا نے 5 دھماکے کیے، میرے وطن عزیز کی افواج نے 6 دھماکے کر دیے۔ انڈیا 2 میزائلوں کے تجربے کرتا ہے، میرے وطن عزیز کی افواج 4 میزائلوں کے تجربے کر لیتے ہیں۔ وہ ایک آپ دوز اتارتے ہیں دریا میں، ہم 4 آپ دوزیں اتار دیتے ہیں۔ انہوں نے 2 لاکھ فوج جمع کی، ہم نے 4 لاکھ فوج بھرتی کر لی۔ وہ دریاؤں میں اڑنے، وہ فضاؤں میں اڑنے کا ملکہ حاصل کرتے رہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ آئے تھے، ایسی ناک رگڑوا کے واپس گئے، آ نہیں سکے۔ ہم پاک فوج کو بھی قابل قدر سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یاد رکھنا، سرد جنگ کے مقابلے میں تم بہترین فوج ہو۔ انہوں نے کوشش کی کہ سرد جنگ کے ذریعے ہم مسلم نوجوان سے غیرت کو کھینچ لیں، ہم مسلم نوجوان سے جہاد کو کھینچ لیں، ہم ان سے کتابوں کا شوق کھینچ لیں، ہم اس کی سوچوں میں سے وہ نیک تمنائیں چھین لیں۔ انہوں نے سوچا ہم اس کو ایک غیرت کے بدلے میں ایک اور چیز عطا کر دیں جس کا نام ہے یہاں
ڈال دے، اس کی آگے ڈال دے، یہ اس میں مگن ہو جائے اور یہ سخت جنگ میں ہار جائے۔ ہماری تہذیب غالب ہو، شادی مسلمان کے گھر کی ہو لیکن رسم ہندو کی چلے، شادی مسلمان کی بیٹی کی ہو لیکن جہیز ہندوانہ رسم سے چلے، تہذیب و تمدن یہود کی مسلط ہو جائے۔ یاد رکھو اس خطرناک جنگ سے فوجیوں تم بھی قابل قدر ہو کہ تم جغرافیائی حدود کی حفاظت کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم لوگوں سلام پیش کرو ان علماء کو، سلام پیش کرو ان حضرات مدرسین کو جنہوں نے پوری حکمت و بصارت کے ساتھ، حکمت و بصیرت کے ساتھ ٹکرائے بغیر ایسی حکیمانہ پالیسی وضع کی ہے کہ تم بھی اپنا کام کرتے رہو، ہم بھی اپنا کام کرتے رہیں گے، اور میرے رب کا فیصلہ ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق میں غالب آنا ہے کیونکہ حق کے مزاج میں اللہ نے غلبہ رکھا ہے، اور باطل میں مغلوب ہونا ہے کیونکہ اس کا نصیر ہی مغلوب ہونا ہے۔ مجھے یقین ہے اسلام کی یہ شمع قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ اس سخت جنگ کا حصہ نہ بنے، دشمن کا ہدف مت بنے۔ تلوار سے چھپنا آسان ہے درخت کی اوٹ میں، تیر سے چھپنا آسان ہے کہ خانے میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ان خطرات سے چھپنے کے لیے ہمارے پاس دو چیز ہے۔ ہم ان کے اس پروپیگنڈے سے بچنے کے لیے تہذیبی جنگوں کی اس دنیا میں ہم ان سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چیز ہے، وہ میرے اللہ کا قرآن ہے یا میرے محمد کا فرمان ہے۔ اس سے جڑ جائیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ پر کہہ بیٹھا، میں نے کہا جی ہمارے نفاق کے حضرات کو چاہیے ہمارے نصاب میں باقاعدہ تصوف کی کوئی کتاب شامل کریں اور بچوں سے عملی ریاضت کرائیں۔ وہ صاحب مجھے کہنے لگے مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہو، قرآن کی ہر آیت تصوف پہ مبنی ہے، میرے نبی کا ہر فرمان بھی تصوف پہ مبنی ہے۔ اگر قرآن کا تصوف سمجھ نہیں آیا، پیغمبر کی حدیث مبارکہ کا تصوف سمجھ نہیں آیا تو پھر اور کیا لے آؤ گے؟ باقی تو تجربات آئیں گے۔ اس لیے ہم اپنے تئیں انشاءاللہ زندہ باد ہیں، رہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں میرے محمد کا فرمان ہے۔ اس کو لے کر چلو گے انشاءاللہ۔ اس وقت اگر بچنا چاہتے ہو، اس سخت جنگ سے بچنا چاہتے ہو، اس بد اخلاقی کے وار سے بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے قرآن سے محبت کر لو، اللہ کے نبی کے فرمان سے محبت کر لو۔ اس کا اسباب کے درجے میں ذریعہ یہ علماء ہیں، یہ مدارس ہیں، خوش نصیب ہیں یہ 10 بچے جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ یہ کل کے طالب علم ہیں، انہیں آج یاد ہوگا ہم متوسطہ پڑھنے آئے تھے، اولا پڑھنے آئے تھے، ہم سوچ سکتے تھے کہ کرن 8واں سال ہو سی کرن اساں دستاراں پیسوں لو بھائی، وقت گزرتے دیر بھی لگی، آج تم عالم بن گئے ہو، ان فتوحات کو کرنا ہے جو ابھی ہم سے نہیں ہو سکی، ان چیلنج کا سامنا کرنا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ بیٹیاں، کل یا پرسوں غالباً بتا رہے تھے ان کا بھی مستقل طور پر ایک پروگرام ہوگا۔ 19 عالمات اس بستی میں، اس چھوٹے سے قصبے میں ہو چکا ہے، ان کا ہو چکا ہے۔ 19 عالمات بنی ہیں۔ ان بچیوں کے اگر عزیز و اقارب موجود ہو، میں پچھلے دنوں ایک بیان میں کہہ رہا تھا میری بیٹیوں تمہارا جو دوپٹہ پوشی کا پروگرام ہوا جس پر دور دراز سے شخصیات کو بلایا گیا، دوپٹہ تم نے پہلے بھی پہنا ہوا تھا، پہلے بیٹا دوپٹہ تھا، تیرے باپ کی غیرت کا سوال تھا، سر پہ دوپٹہ رکھ تیرے خاندان کا سوال تھا، باحیا پھر تیری عزت کا سوال تھا کہ دوپٹہ پہن۔ آج جو دوپٹہ بھرے مجمع میں تجھے پہنایا جائے گا اور جو دستاریں اس مجمع میں پہنائی جائیں گی، ان دوپٹوں کے پیچھے یا قال اللہ کا حکم آئے گا یا قال رسول کا حکم آئے گا۔ اب ان کو بھی سنبھال کے چلنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ہمارے پاس جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور میرے پیغمبر کے لیے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا کن عالما اور متعلما، میری امت کے لوگوں 2 کام کرنا، یا عالم بن جانا یا طالب علم بن جانا۔ خود بھی اپنے متعلق ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر آپ معلم ہیں تو متعلم کون ہے؟ اگر آپ معلم ہیں تو متعلم ہونے کا شرف صرف صحابہ کرام کو نہیں ہے، بلکہ ان کے توسط سے، ان کی سند متصل سے یہ طلباء بھی میرے پیغمبر کے متعلمین میں شامل ہیں۔ اگر ابو بکر نبی کا شاگرد ہے تو بچوں تم بھی نبی کے شاگرد ہو، اگر
امت کے لوگوں مبارک ہو۔ آج جب ہم حدیث سنیں گے تو سبحان اللہ، آج تک ہم کہتے تھے ہم فلاں سے پڑھے ہیں، آج ہم کہہ سکتے ہیں سند متصل کے ساتھ یہ حدیث میرے محمد نے ہم تک پہنچا دی ہے۔ سبحان اللہ کی حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ ان مدارس کے ساتھ بھائی زبیر صاحب مفتی صاحب فرما رہے تھے جڑے رہو، اور جڑے رہو گے تو یاد رکھنا اس میں ہماری بھلائی ہے۔ جو مدارس سے جڑے گا اس کی بھلائی ہے، جو مدارس سے جڑا رہے گا اس کے کام آئے گا یہ جڑنا۔ اور امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میں نے دنیا میں شادی کے بعد لوگوں کو غریب ہوتا دیکھا ہے۔ بچے کی شادی کی ہو، سالہ سال قرضے نہیں اترے، مکان بنانے والے کو غریب ہوتا دیکھا، بہترین بلڈنگ تیار کی شوق میں قرضہ نہیں اتر سکا، اب غریب ہو گیا۔ زمینوں کے خریدار اور کاشتکاروں کو دیکھا، لیکن ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو میں نے اللہ کے دین پر کوئی مال خرچ کیا ہے وہ غریب ہو گیا ہو۔ اللہ کے دین پر جو مال خرچ کرتا ہے اللہ اس میں 1 گنا نہیں 10 گنا، کم سے کم 700 گنا کا اجر، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے، اللہ دینے پر قادر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں نے میں حیران ہوں میرے ذمہ یہ کام کیسے لگا دیا۔ فرمانے لگے کہ ہمارے ویسے سچی بات یہ ہے بہت سارے مدارس کرونا سے پہلے لائف سٹائل بدلی ہے، کرونا سے پہلے کی مہنگائی میں شاید ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرائے۔ اتنا کام جہاں ہو رہا ہو، 30 سے 35 اساتذہ کرام، 450 طلباء عزیز کھانا کھائیں، مجمع میں بیٹھے لوگوں آپ بتائیں آپ کو 450 لوگوں کو کھانا کھلائے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا۔ کوئی سوچ کے کہے گا میں نے بیٹے کی شادی کے 400 کارڈ دیے تھے، 500-600 مہمان آئے تھے، کوئی کسی دکھ کو یاد کرے گا، کوئی کسی اور تہوار کو یاد کرے گا۔ اللہ کی قسم کتنے خوش نصیب ہیں یہ حضرات کہ جو 400-450 طلباء عزیز کو صبح بھی اللہ پاک ان کے ہاتھوں سے کھلا دیتا ہے، شام بھی اللہ پاک ان کے ہاتھوں سے کھلا دیتا ہے۔